السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے تقریباً ایک مہینے سے جامعۃ الرشید اور لال مسجد کے معاملے پر بہت زیادہ مذہبی طبقے کے اندر اور خاص طور پر مکتبہ دیوبند کے طبقے میں مذہبی طبقے میں، علماء میں، طلباء میں ایک بڑی آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس کا تعلق ہے لال مسجد کے حوالے سے مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک بیان کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ لال مسجد کا جو سانحہ آج سے 18 سال پہلے ہوا تھا اس میں کوئی بچی نہ شہید ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی بچی زخمی ہوئی ہے، اور اس پر جو بڑی سخت قسم کی بحث لگی ہوئی ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر، سوشل میڈیا پر اور ویسے مجلسوں کے اندر، اور بڑی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بہت حضرات نے، بہت سارے لوگوں نے، علماء نے اور مختلف لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور اپنے اپنے رائے کا جو ہے وہ اپنی رائے کو بیان کیا۔ میں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے، یعنی خود جامعۃ الرشید اس بحث کو اور اس معاملے کو ختم نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب کا اپنے مدرسے میں انعقاد کیا، جس میں ایک بہت بڑی سکرین لگائی گئی اور اس سکرین پر ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ بہرحال اس ڈاکومنٹری کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پہاڑ کھودا اور نکلا چوہا، یعنی پوری ڈاکومنٹری جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ ایک وہ بابا جی کی جو ویڈیو آئی تھی کہ وہ جیلی ویڈیو ہے، فیک ویڈیو ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو وہ ساری کہانی کرتے پورے 15-20 منٹ کی ویڈیو کے بعد آخر میں جا کر یہ بات نکلی کہ جی بابا جی انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ وہ ویڈیو میں دکھایا بھی گیا لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید انہوں نے آپ کی مرضی کا بیان دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، تو اس لیے آپ نے ان کی ویڈیو آپ ریکارڈ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو تو ہم ایک طرف رکھ لیتے ہیں۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ اصل میں اس حوالے سے ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہیں ان کی ایک انٹرویو ہے جو شاید 10-12 دن پہلے یا 15 دن پہلے ان کے چینل پر اپلوڈ ہوا تھا، تقریباً 1 گھنٹے کا یا اس سے بھی زیادہ کا تھا۔ اس کے جو آخری چند منٹ ہیں، یعنی تقریباً غالباً اس ویڈیو کا جو 52 یا 53 منٹ ہے، وہاں سے آگے ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک کہانی بیان کی ہے، قصہ بیان کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا اپنے مدرسے کا۔ تو اس واقعے پر میں آپ کو بہت سارے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، سوالات جو کھڑے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کا میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دوں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ میری اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کو اس ویڈیو میں سے یا تو سکپ کر دیا جائے یا کاٹ دیا جائے، اور یا اس ویڈیو کو ان پبلش کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کا امکان موجود ہے، تو اس لیے میں آپ کو اسکرین شاٹ میں اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کا چینل کے اوپر جو پڑی ہوئی ہے اس کا اسکرین شاٹ اور اس کے جو منٹ ہیں جہاں سے آگے وہ یہ بات ہے جس پر میں تبصرہ کرنے لگا ہوں وہ میں آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ظاہر ہے میں اپنی اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو تو نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کو خود بتا دیتا ہوں کہ مفتی صاحب نے کیا کہا۔ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں کوئی 5-6 اساتذہ ایسے تھے جو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہماری پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیاں کرنے میں اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے ہمارے جامعۃ الرشید کے کوئی 5-6 اساتذہ تھے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے پھر وہ خاص طور پر ایک استاد کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایک استاد ایسا تھا کہ اس نے پورا ٹارگٹ کلنگ کا اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، ٹارگٹ کلرز کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا جو مختلف شہروں میں ہدایات کے مطابق مختلف سیکورٹی اداروں کے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کرتے تھے، صرف ایک گولی مارتے تھے سر میں یا جہاں پر بھی، جس سے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ قتل ہو جاتا تھا، اور یہ ہمارے جامعۃ الرشید کا ایک استاد تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح تقریباً 24 قتل کیے، سیکیورٹی اداروں کے 24 لوگ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیے، اور جس میں وہ فرماتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ میجر لیول کے لوگ، کیپٹن لیول کے لوگ، صوبیدار لیول کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ بہرحال سیکورٹی ادارے اس ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کو پکڑنے کے لیے، اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کارروائی شروع کی، اور بڑی تگ و دو کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس میں عرصہ لگا ہوگا، اور 24 لوگ یہ ایک دفعہ قتل نہیں ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کی جو واقعات ہوتے ہیں تو یہ ایک دم سے نہیں ہوتے، ان میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ 15 دن بعد ایک آدمی قتل ہوا تو پھر بھی 24 قتل کرنے میں 1 سال لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ نہیں پتہ کہ یہ سلسلہ وہ استاد وہاں پر بیٹھ کے 2 سال کرتے رہے، 3 سال کرتے رہے یا 1 سال کرتے رہے، بہرحال 24 قتل۔ بالآخر
سیکورٹی اداروں نے ایک قاتل کو گرفتار کیا، ٹارگٹ کلر کو، اور اس نے پھر نشاندہی کی کہ جامعۃ الرشید کا فلاں استاد ہے، وہ ہمیں ہدایات دیتا ہے، وہ ہمیں ٹارگٹ دیتا ہے، ہم اس پر قتل کرتے ہیں۔ سیکورٹی ادارے جامعۃ الرشید پہنچے، استاد کو گرفتار کیا، تفتیش کی، اس نے اقرار کر لیا، سارے قتل مان لیے، ساری تفصیلات اس نے بتا دی۔ تو اب یہاں سے آگے کہانی ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، کہانی یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے اور سوالات یہاں سے آگے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب استاد صاحب جو ہیں وہ مفتی عبدالرحیم صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سیکورٹی اداروں نے اس استاد کو گرفتار کر لیا، سارا کچھ کر لیا، اس کی ویڈیوز وغیرہ انہوں نے بنا لی، تو پھر وہ میرے پاس آئے، سیکورٹی ادارے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ جی یہ آپ کا استاد ہے اور اس نے یہ قتل کیے ہیں 24، اور سارا کچھ معاملہ کلیئر ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا اور ساری تفصیلات میں بتا دی ہیں، اور ہم اس کو شوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم اس کو عدالتوں میں لے جائیں گے تو وہاں پر عدالتیں اس کو رہا کر دیں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ جس آدمی نے 24 قتل کیے ہوئے ہوں تو وہ رہا ہو جائے، اس بات کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن استاد صاحب کے بقول انہوں نے کہا کہ ہم اس کو عدالت میں نہیں بھیجنا چاہتے، ہم اس کو شوٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سفارش کی ان سیکورٹی اداروں سے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہوگی، اس کو معاف کر دیں، آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، میں اور کچھ اس کے جو خاندان والے یا جو بھی ہیں، تو ہم اس بات کی ضمانت اٹھاتے ہیں کہ آئندہ یہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کون سی حرکت کی تھی؟ اس نے کسی صاف جگہ پر کوڑا پھینک دیا تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا؟ کیا اس نے کسی جگہ پر صاف فرش پر تھوک دیا تھا کہ اس کو ڈانٹ پلا دی گئی کہ بس آئندہ یہ کام نہیں کرنا؟ اس نے جناب والا 24 انسان قتل کیے تھے اور پھر سیکورٹی اداروں کے انسان قتل کیے تھے۔ تو آپ کی عدالت انصاف نے بڑا زبردست فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کہاں سے آپ نے نکالا؟ قرآن و سنت سے نکالا، کس فقہ سے نکالا، کس شریعت سے نکالا، کس قانون کے تحت آپ کی عدالت انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ جی 24 قتل والوں کو آپ معاف کر دیں، آئندہ یہ کام یہ نہیں کرے گا؟ یہاں پر پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ میں نے جب سفارش کی اور میں نے جب اس کی ضمانت اٹھا لی کہ آئندہ یہ اس قسم کے کام نہیں کرے گا، تو بڑی حیرت انگیز طور پر سیکورٹی اداروں نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ یہ بھی بڑا عجیب سوال ہے، عجیب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو کہ جس نے اتنے فوجی افسران کو قتل کیا ہو، 24 لوگوں کو قتل کیا ہو، اور حضرت صاحب کی سفارش پر سیکورٹی ادارے کہیں ٹھیک ہے جی حضرت صاحب آپ نے کہہ دیا معاف کر دو تو ہم نے معاف کر دیا؟ یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب سیکورٹی اداروں نے اس کو معاف کر دیا تو وہ کچھ عرصہ کراچی میں رہنے لگا، ہم نے مدرسے سے نکال دیا، وہ وہاں پر رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہ سوات چلا گیا، سوات سے پھر وہ افغانستان چلا گیا، اور اس وقت وہ افغانستان میں موجود ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے وہ ان کا بڑا رہنما بنا ہوا ہے ٹی ٹی پی والوں کا، اور وہاں سے قیادت کرتا ہے، فتوے جاری کرتا ہے، یعنی اپنی وہی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں دوبارہ وہ ملوث ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب اگر آپ نے اس کی ضمانت اٹھائی تھی تو اگر وہ پھر دوبارہ اسی کام میں جڑ گیا ہے تو کوئی آپ کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ بھائی آپ نے اس کی ضمانت اٹھائی تھی تو وہ تو پھر وہی کام کر رہا ہے، تو آپ کو سیکورٹی ادارے والے آپ کے پاس نہیں آئے آپ سے پوچھنے کے لیے؟ تو کیسے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ ایک شخص کے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سفارش پر اس کو معاف کیا گیا، آپ کا انصاف بڑا عجیب انصاف تھا کہ آپ نے اس کو 24 قتل جو ہے نا وہ پی لیے، معاف کر لیے، اور پھر سیکورٹی ادارے آپ کے اتنے یعنی کہ ماتحت ہیں کہ آپ نے کہہ دیا معاف کر دو تو انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ مطلب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں، آپ کیا چیز ہیں کہ 24 فوجی افسران اور فوجی ادارے کے لوگ قتل ہوئے اور آپ کے کہنے پر انہوں نے اس قاتل کو معاف کر دیا؟ آپ چیز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی اور ایسی شخصیت ہوتی کہ جس کی کوئی بہت بڑی طاقت ہوتی، مثال دیتا ہوں کہ کوئی کسی پارٹی کا سربراہ ہوتا جیسے نواز شریف ہوتا یا عمران خان ہوتا یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے، تو وہاں پر اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی تو وہاں پر ایک گنجائش نکلتی ہے کہ ہو سکتا ہے سیکورٹی اداروں نے کہا ہو کہ ہم نے اگر مولانا فضل الرحمان کو پکڑ لیا تو ملک میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے، احتجاج شروع ہو جائیں گے، ملین مارچ ہونا شروع ہو جائیں گے، دھرنے ہو جائیں گے، سڑکیں بند ہو جائیں گی، افراتفری مچ جائے گی، لہٰذا ان کی بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ وہاں پر تو ایک گنجائش نکلتی ہے، اگرچہ وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو نہ عمران خان کو معاف کیا جاتا، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، نہ کسی اور کو، لیکن وہاں پر ایک گنجائش نکلتی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے، سیاسی طاقت ہے ان کے پیچھے، اور لاکھوں جو ہے ان کے علماء طلباء اور مدارس سارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سینگی تھی، کون سی ایسی طاقت تھی کہ آپ نے
فوجی ہماری پاک فوج کے 24 لوگوں کے قتل کرنے والے کو آپ نے کہا معاف کر دو تو انہوں نے معاف کر دیا. تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے, بڑی عجیب سی کہانی ہے. اس کہانی کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے والوں کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, آپ کو ملیں گی. آپ سوچیں ذرا اس کہانی کو, آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آیا یہ کہانی من گڑت ہے یا یہ کہانی درست ہے لیکن اس کے اندر جھوٹ کو ملایا گیا ہے, اور یا یہ کہانی بالکل درست ہے. تو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, اس طرح ہو نہیں سکتا. تو یہ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جتنا آپ اس کو کریں گے اتنے ہی آپ اس کے اندر ملوث ہوتے جائیں گے, اور آپ کو ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ, دوسرے جھوٹ کے بعد تیسرا جھوٹ, تیسرے جھوٹ کے بعد چوتھا جھوٹ بولتے ہی آپ چلے جائیں گے اور آپ اس کے اندر پھنستے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چند سوالات ہیں. آپ اس ویڈیو کو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اسکرین شاٹ آپ کو دکھا دوں گا, وہاں پر جا کر آپ اس کہانی کو دیکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.